میں گزارش کروں گا سید احمد حسن صاحب سے کہ آج کے موضوع کے حوالے سے اور خاص طور پہ گل پلازا کے پس منظر میں اور دیگر سانحات کے حوالے سے بھی اپنی رائے ہمارے سامنے پیش کریں اور کچھ تجاویز ہوں تو وہ بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہمدرد تھنکرز فورم کو خراج تحسین کہ انہوں نے آج انتہائی اہم اور سلگتے ہوئے موضوع کو اظہار خیال کا ذریعہ بنایا۔ گل پلازا کے سانحے کی وجہ سے ساری قوم ابھی تک زخمی ہے، ہمارے زخموں سے ابھی تک رہو رس رہا ہے۔ اس سانحے سے اس رات تک کا سفر ہم نے بڑی تیزی سے طے کرنا ہے۔ میں سب سے پہلے ہمارے 1122 کے طیب صاحب ان کے ساتھی کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ کو دیکھ کر اور آپ کی باتیں سن کر بڑی توانائی ملی۔ آپ ہمارے لیے سورس آف انسپائریشن ہے۔ آپ کی نظر ایک شعر کہ میرے لہو میں جل اٹھے اتنے ہی تازہ دم چراغ، میرے لہو میں جل اٹھے اتنے ہی تازہ دم چراغ، وقت کی سازشی ہوا جتنے دیے بجھا گئی۔ آپ کو دیکھ کر حکیم سعید کی و عبدالستار ایدی کی یاد تازہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ گل پلازا کا جو سانحہ ہے اس میں کئی سنگین خلاف ورزیز ہوئی ہیں، بلڈنگ رولز کو پامال کیا گیا ہے۔ یہاں نہ فائل آگ بجھانے کے آلات تھے، نہ ہنگامی حالات میں باہر نکلنے کے حالات تھے۔ وہ کراچی میں اور لاہور میں ایسی تنگ گلیاں ہیں کہ وہاں فائر بریگیڈ اور 1122 والے جا ہی نہیں سکتے۔ فائر بریگیڈ کی وہاں رسائی ممکن نہیں ہے۔ اور مشتاق یوسفی کا یہ جملہ یاد آتا ہے کہ یہ گلیاں اتنی تنگ ہے کہ سامنے سے ایک عورت آ رہی ہو، دوسری طرف سے کوئی مرد جا رہا ہو تو صرف نکاح کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے۔ تو اب یہ جو ہے اس آئین کا جو آرٹیکل 14A ہے وہ صوبائی حکومت کا 140 ہے۔ وہ صوبائی حکومت کو، ہر صوبائی حکومت کو اس بات کا پابند کرتا ہے کہ وہ بلدیاتی اداروں کو مضبوط و بااختیار بنائے۔ ہمارے ہاں بلدیاتی ادارے نہ ہونے کے برابر ہیں۔ جو کراچی میں بلدیاتی ادارہ ہے اس کا میئر بھی ہے، لیکن آپ نے ان کی کارکردگی دیکھ لی کہ وہ فائر بریگیڈ جو ہے کتنی دیر بعد پہنچا، اور جب پہنچا تو اس میں پانی بھی پورا نہیں تھا۔ تو یہ بڑی سنگین خلاف ورزیاں ہیں اور ان پہ جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بلڈنگ رولز ہیں، خاص طور پہ پلازوں کے بارے میں اور ہاسپٹلس کے بارے میں اور ہوٹلوں کے بارے میں، ان پہ سختی سے عمل کیا جائے۔ ان کو NOC اس وقت تک ایشو نہ کیا جائے جب تک کہ ساری پروویژنز لا کی وہ فلفل نہ کرتے ہوں۔ یہاں پہ وہ NOC پتہ نہیں کیسے ایشو کر دیا جاتا ہے، کمپلیشن سرٹیفکیٹ بھی ایشو کر دیا جاتا ہے اور جو لیگل فارمیلٹیز ہیں وہ پوری نہیں ہوتی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ فائر بریگیڈ کی جو گاڑیاں ہیں ان کی تعداد بڑھائی جائے، فائر اسٹیشنز کی تعداد بڑھائی جائے۔ تو یہ ایسا موضوع ہے جناب چیئرمین صاحب کہ اس پہ تو بڑا 2 روزہ 3 روزہ سیمینار کی ضرورت ہے، لیکن میں اپنی گفتگو کو صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد پہ ختم کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ راستوں کو بند نہ کرو، راستوں کو کھلا رکھو۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ میں اسلام آباد میں تھا تو پرویز مشرف کے زمانے میں منہ اٹھائے ہوئے انڈیا سے بھی آ جاتے تھے، امریکہ انگلینڈ سے بھی لوگ آ جاتے تھے، وہ ہمیں ہیومن رائٹس پہ لیکچر دیتے تھے۔ تو میں نے ایک امریکن ڈیلیگیٹ سے کہا آپ ہمیں کیا لیکچر دے رہے ہیں؟ ہمارے رسول نے تو جانوروں پرندوں تک کی حفاظت کی ہے، درختوں تک کی حفاظت کی ہے۔ آپ رشکن لے کر نکل رہے تھے، آپ کو ایک بلی نظر آئی جو اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی، آپ نے روٹ بدل لیا اپنا، آپ اس روٹ سے نہیں گئے کہ بلی ڈسٹرب ہوگی۔ تو
یہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس پہ ہمیں مطلب اس کو پالیسی کا بھی حصہ بنانا چاہیے، اس پہ عمل بھی، کہ راستوں کو کھلا رکھو۔ تو میں آخر میں کہ ہم پہ جو گزرنا تھا وہ تو گزر گئی ہے، لیکن ہمیں یہ جو ہے جو کچھ بھی گزرنا ہے میرے دل پہ گزر جائے، اترا ہوا چہرہ میری دھرتی کا سنور جائے۔ تو ہم نے تو اپنی زندگی گزار دی ہے، لیکن اب ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک محفوظ مستحکم پاکستان ہم چھوڑ دیں۔ جی بہت شکریہ جناب سید احمد حسن صاحب۔